خدا کا واسطہ ہے دوستو، تھوڑا سا احتیاط کر لو، تھوڑی سی فکر کر لو، تھوڑا سا دیکھ لو کہ آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ معاشرہ اس قدر بڑھتا جا رہا ہے اس مقام کی طرف جس کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا آہستہ آہستہ تباہ ہونی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت کی نشانیاں واضح ہو رہی ہیں۔ وہ واقعی بڑی برق رفتاری سے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن آخر کس بات کو ہم فقط یہ کہہ کے ٹال دیں گے کہ بھائی اب دنیا جانی قیامت کی طرف ہے، اب تو یہ سب ہونا ہی ہے، اب ہو رہا ہے، قیامت کی نشانیاں ساری کمپلیٹ ہو رہی ہیں۔ خیر میں یہاں پہ کوئی اسلامک لیکچر دینے کے لیے نہیں آیا، بہت ہی اہم ایک بات ہے، یہ بات شیئر اس لیے میں کرنا ہے کیونکہ میرے گھر میں یہ ایک چیز میں نے فیل کی، تو اس لیے میرے دل میں نا فوراً سے یہ خیال ہے کہ یار یہ کیا گیم چل رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں، لازمی ہوا کچھ یوں۔ کل میری نا بھتیجیاں میری ہیں چھوٹی چھوٹی، تو وہ نا ٹیوشن سے جب آئی نا واپس گھر، تو وہ باہر نا صحن میں کھیل رہی تھی۔ تو میں روم سے جب نکلا مغرب سے کچھ دیر پہلے، تو میں نے دیکھا کہ وہ نا نقلی نوٹ وہ لے کے آئی تھی ٹیوشن سے واپس آتے ہوئے۔ رستے میں ہمارے گھر کے پاس ایک شاپ ہے، وہاں سے وہ نا چیز وغیرہ بچے جو خریدتے ہیں وہ اپنی خرید کے لاتی تھی پہلے بھی۔ انہوں نے نا وہاں سے ایک وہ آج کل نقلی نوٹوں کی گڈی 10 روپے 20 روپے کی ملتی ہے، بچے وہ لے کے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ لے کے آئے اور وہ نا لا کے نا گھر وہ ایسے کر کے پھینک رہی تھی۔ اچھا نقلی نوٹوں کے ساتھ بچے کھیلتے ہیں، ہم بھی کسی دور میں کھیلتے تھے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ لا کے نا اس طرح ایک دوسرے کے اوپر پھینک رہی تھی، وہ اس طرح پیسے۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا پہلے تو میں نے ایسے ہی دیکھا کہ چلو کھیل رہی ہیں، خیر پھر وہ ایسے کر کے پھینک رہی تھی، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر نا ان کی ٹاکنگ سٹائل میں نے دیکھا آپس میں کہ وہ بات کس طرح کر رہی ہیں۔ بات اس طرح وہ کر رہی تھی جیسے میں ابھی اس وقت ویڈیو میں آپ کے ساتھ بول رہا ہوں نا، سیم لائک دس، جیسے آپ کو ویژولائز کیا جا رہا ہے آپ کے ایک مومنٹ کو، اس طرح۔ مجھے نا تھوڑی سی نا حیرت سی فیل ہوئی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کچھ۔ اور 1 گھنٹے کے بعد میں اپنی وہی میرے جو بھائی ہیں ان کے روم میں جب گیا، تو میری جو بھتیجی ہے اس نے مجھ سے پوچھا کہ چاچو آپ رجب بٹ والی ویڈیو دیکھتے ہو؟ اب یہ سوال سن کے میں تو رہ گیا ہکا بکا۔ اس کی ایج ہوگی 5 to 6 ایئرز، اس کی ایج ہوگی۔ میں حیران، میں نے کہا ہیں اس کو رجب بٹ کا کیسے پتا لگا؟ سین یہ ہے کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں، ہم سب کے گھروں میں LCDs جو ہم آج کل دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن جو ہم دیکھتے ہیں دور ہے LED LCD، تو اس میں ہی وہ سسٹم ہے کہ آپ YouTube بھی اس میں چلا سکتے ہو، انٹرنیٹ بھی، سب کچھ وہ آپ کو یہ مل چکا ہے اب، یہ آپشن بڑا، آپ اپنے بستر میں بیٹھ کے انٹرنیٹ کے بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہو، TV بھی دیکھ سکتے ہو، سب کچھ۔ تو ایسے ہی وہ بچے آتے ہیں، ماں باپ تو ظاہری بات ہے باپ کام پہ ہوتا ہے، ماں گھر کے کام کری، تو یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو TV لگا کے دے دیا، کارٹون دیکھ رہے ہیں۔ اور YouTube کے اوپر چلو پہلے دنوں میں تو وہ پوئمز وغیرہ بچوں کے وہ کارٹون وغیرہ دیکھتے تھے، اور پھر سوشل میڈیا اور یہ لوگ تو بہت وائرل ہیں، جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو وہ بچوں کے سامنے کہیں نہ کہیں ویڈیو آ جاتی ہے، تو وہ بچے وہ دیکھنے لگ گئے۔ اب میں پھر یہ بات جب اس نے مجھ سے کی، میں نے اس بات کو ریلیٹ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر جو پیسے پھینک رہی تھی اور جو آپس میں گفتگو کرنے کا ان کا سٹائل تھا بچوں کا، وہ ایسا کیوں ہوا؟ میں بڑا اس بات کو لے کے پریشان ہوا۔ میں نے فوراً سے بھائی سے بات کی اور میں نے کہا کہ بھائی ان کا نا اس چیز کو دیکھیں، YouTube ان کو لگا کے نہ دیں، یا پھر لگا کے دینی ہے تو مخصوص کچھ ویڈیوز ان کو دکھائیں جو بچوں سے ریلیٹڈ ہوں۔ اب اس بات کا میں ذکر کر کیوں رہا ہوں؟ یہ جب سے فیملی ولاگنگ شروع ہوئی ہے نا دوستو، اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے آپ کی اسلامی اور معاشرتی اقدار کا۔ اب میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا بھائی، رجب بٹ جو کر رہا ہے، ڈکی جو کر رہا ہے، سسٹرولوجی والی جو کچھ کر رہی ہیں، اور بھی جتنے یوٹیوبرز ہیں، کتنے، اب میں کس کا نام لوں، علیزہ سحر ہوگی، یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں بھائی ان کی اپنی لائف ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اٹس دیئر لائف۔ اب رجب بٹ اس کی اپنی لائف ہے، اٹس ہز لائف، ہی کین ڈو اینی تھنگ وٹ ہی وانٹ، بٹ جو آپ کر رہے ہو اس کا اگر معاشرے پہ کچھ غلط اثر پڑ رہا ہے، بچوں کے اوپر غلط اثر پڑ رہا ہے، تو پھر تو ہمیں کم از کم آواز اٹھانی چاہیے۔ اب دیکھو نا کہ یہ رجب بٹ کی شادی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا کس طرح پیسہ اس میں لٹایا گیا، نمائش کی گئی ہے، سب کچھ ڈالرز کے لیے سارا کچھ یہ کرتے ہیں، اپنی فیملیز کو دکھاتے ہیں۔ میں صبح ایک کلپ دیکھ رہا تھا، دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کوئی پنجابی جوڑا ینگ، اور وہ بھائی اپنی بیوی کو تیار کروا کے سامنے لا کے اس کا منہ دوسری طرف کیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ لیں جی ویورز، تو آپ کی بھابھی اب ریڈی ہو گئی ہے، تو اب پہلا لک آپ کو دکھاتے ہیں، کیسی لگ رہی ہے، آپ نے یہ بتانا ہے، یہ وہ اس طرح پھر وہ اپنی بیگم کو باقاعدہ کر رہا ہے، سوشل میڈیا کے آگے پیش وہ کر رہا ہے کہ یہ لیں جی یہ دیکھیں۔ اب آپ کو کیا، اب ہم کیا پاگل ہیں، ہم کیا پھدو ہیں، کون سا یہ ٹیلنٹ ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کو کیا اس بات کا اندازہ نہیں ہے؟ علیزہ سحر کے بھائی کو یا علیزہ سحر کے شوہر کو نہیں پتا کہ میری بہن کو لوگ کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ ساری جھوٹی باتیں، جھوٹے ڈرامے، آپ کے اندر کچھ اب امانت چن ہے،
امانت چند کو لوگ دیکھتے ہیں تاکہ اس کا شکل ہمارے انفارچونیٹلی میں یہ ان کی شکل پہ بات نہیں کر رہا، ویسے ہماری سوسائٹی کے اندر یہ یعنی کہ ایک سوچ ہے نا کہ اس طرح کی شکل کا جو بندہ ہوتا ہے اس کو ہم کاڑو یہ وہ کہہ کے اس کو تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ امانت چند کو اگر آج کوئی دیکھتا ہے تو کیوں دیکھتا ہے؟ اس کی اسکل کی وجہ سے، اس کے ٹیلنٹ کی وجہ سے۔ آپ کے ٹیلنٹ اگر آپ جو آپ کا ہے وہ اگر لوگوں کو امپریس کر رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ آپ اپنے جسم کی نمائش کریں۔ اب اگین میں بولوں گا، ڈکی کو جو لوگ دیکھتے ہیں جب سے انہوں نے اپنی فیملی ولاگنگ سٹارٹ کیا ہے، اب یہ پتہ نہیں ہے لوگ بھائی ہماری سوسائٹی میں نا ایک بہت بڑا کیڑا یہ ہے کہ ہمیں اشتیاق ہوتا ہے دیکھنے کا کہ کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں تانک جھانک کا ہمیں بہت شوق ہے۔ ضروری نہیں کہ سیکشول مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہو، بس ہمیں یہ چسکا ہوتا ہے کہ یار اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں پھڈا ہوا تو یہ کیوں ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ میں شوق بہت زیادہ ہے، اس لیے ان لوگوں کی ویورشپ بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ جو کر رہے ہیں بھائی ان کی زندگی جو مرضی کریں، لیکن معاشرے پہ اس کا اثر ہو رہا ہے اور بہت ساری بری چیزیں ہو رہی ہیں، ایک چیز کو کیا کرنا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کائنڈلی خدا را کچھ نہ ایسا سسٹم کچھ بنا لیں، جتنے والدین ہیں اپنے بچوں کو جو موبائل دیتے ہیں، پہلی بات تو اپنے بچوں کو موبائل کی لت نہ لگائیں جب تک وہ میچیور نہ ہو جائیں۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ ان کو آپ دور رکھ تو نہیں سکتے۔ آپ اب یہ جو دور آیا ہے اس صدی کے جو بچے ہیں وہ بچے بہت ایڈوانس ہیں۔ ہماری جب اتنی عمر تھی تو ہم تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا اور تب اتنی زیادہ یہ آئیں بھی نہیں تھی، لیکن اب کے بچے بہت ایڈوانس ہیں۔ ان کو بچپن میں ہی پتا ہوتا ہے کہ اب چھوٹی سی بچی ہے اس کو صحیح طرح چلنا بھی نہیں آتا، لیکن اس کو یہ ضرور پتا ہے کہ موبائل پہ لاک کیسے کھلتا ہے۔ تو یہ بچے بڑے ایڈوانس ہیں، ٹھیک ہے مان لیا یہ سب کچھ، لیکن کائنڈلی تھوڑا سا اس چیز کو دیکھیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ کہاں پہ سیٹ کر رہا ہے۔ جو ان کے سیکھنے کی عمر ہے، جو ان کی گرو اپ ہونے کی ایج ہے، اس ایج میں اگر وہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے اس طرح کی چیزوں پہ لگ جائیں گے تو دوستو یہ پھر رکھیے گا یاد کہ وہ بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ معاشرے میں کس طرح وہ کیا کریں گے، کتنا فائدہ ان کی وجہ سے معاشرے کو ہوگا، کس طرح وہ ساری چیزیں چل پائیں گی ان کے ساتھ۔ تو کائنڈلی یہ سین میں نے اپنے گھر میں دیکھا تو میں نے سوچا کہ یار یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے۔ اور جتنے بھی یہ لوگ ولاگنگ کر رہے ہیں، اب یوٹیوب نا ایک کریئر بن چکا ہے۔ اب پچھلے 2-4-5 سال میں لوگ بہت زیادہ یوٹیوب کے اوپر آئے ہیں۔ اچھی بات ہے یوٹیوب پہ بھائی آپ کے پاس کچھ ٹیلنٹ۔ سجاد جانی یار ایک زندہ مثال ہے، وہ بندہ محنت کرتا ہے، اس نے ٹیم رکھی ہوئی ہے، جگہ لی ہوئی ہے رینٹ پہ، اس نے اتنے لڑکے رکھے ہوئے، اپنی ٹیم بنائی، ان کو پے کر رہا ہے وہ سب کچھ، لیکن ایک ٹیلنٹ دکھا رہا ہے یار وہ بندہ، وہ ٹیلنٹ کی بیس کے اوپر چیز آتا ہے۔ کہ آپ کو کیا لگتا ہے سجاد جانی کو لڑکیاں اپروچ نہیں کرتی ہوں گی؟ کیا وہ اپنے شوز میں لڑکیوں کو بٹھا کے مزید ریٹنگ نہیں لے سکتا؟ لیکن نہیں، اس نے شروع سے ہی اپنا کام ہی ایسا کیا، اس نے اپنی آڈینس ہی وہ بنائی ہے جنہوں نے اس کے ٹیلنٹ کو پسند کیا۔ رانا اعجاز ہے ہمارے فیصل آباد کا، وہ دیکھیں کس طرح کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لوگ اپنے ٹیلنٹ کے بیس کے اوپر آئے ہیں، اب آپ کی فیلڈ کوئی بھی ہو، ضروری نہیں کہ آپ کا انٹرٹینمنٹ، آپ نے جگتے مارنی ہے، فنی کنٹینٹ ہے، یا آپ کا سنگنگ ہے، کچھ بھی آپ انفرٹینمنٹ کے پروگرام کر رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے پروگرام آپ کر رہے ہیں، صوفی ازم کے کوئی شوز ہیں آپ کے، جو بھی ہے آپ کچھ بھی کر رہے ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر، کنٹینٹ جو ہے آپ کا کوئی بھی ہو، لیکن اس میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے۔ نہ کہ یہ کہ آج میں آپ کو کپڑے اتار کے آج یہ پہن لیے، یہ دکھا رہی ہوں، وہ دکھا رہی ہوں، آج میری بیوی کو دیکھ لو، آج میری ماں دیکھ لو کیا کر رہی ہے، میری بہن آ رہی ہیں تو یہ دیکھ لو، وہ what the hell، یہ سب کیا ہے؟ اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں میں ٹھیک ہے کر رہے ہیں، لوگ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو بھائی میں کون ہوتا ہوں کچھ کہنے والا؟ آپ نے کہنا بھائی ہم ان کو ملینز میں لوگ دیکھتے ہیں، تو کیا یہاں پہ لگا ہوا ہے، یہ وہ سارا کچھ۔ ان میں بڑی اچھی چیزیں بھی ہیں رجب، بٹ میں بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں جو میں نے بھی نوٹ کی ہیں، بٹ یہ جو امپیکٹ آ رہا ہے نا، یہ کم از کم بچوں کو تو آپ ان ویڈیو سے پلیز دور رکھیں۔ اب جو بچے یہ شادی پہ جنہوں نے پیسے اڑتے دیکھے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ کیا بنے گا یہ ذرا دیکھیے فقط۔ جو اتنے مہنگے کپڑے پہننا اور یہ ساری باتیں سب کچھ ہے، وہ جو بچے ہیں وہ اب جو غریب ہیں بیچارے، 70% ہماری آبادی خطے غربت سے نیچے ہے نا، وہ بچے اب ماں باپ کو نہیں کہیں گے کیا کہ میں نے اس طرح کا غرارہ لینا ہے، میں نے اس طرح کا فراک پہننا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ کیا وہ بچے جس طرح یہ لوگ ان ویڈیوز میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اس طرح اوپنلی، گالیاں بھی، یہ سارا کچھ اس طرح کا فن شغل کر رہے ہیں، کیا یہ بچے آپس میں اس طرح کا نہیں کریں گے؟ اگر کریں گے تو پھر آپ خود بتائیں جب وہ بڑے ہوں گے تو اس سے معاشرہ کیسا، کس طرح کا، یعنی کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں آج سے 20 سال کے بعد آج کی جو یوتھ ہے جب یہ بڑی ہوگی تو ہماری سوسائٹی کیسی ہوگی، ہمارا معاشرہ کیسا ہوگا، تب ہمارے معاشرے میں چل کیا رہا ہوگا۔ جو چیزیں آج ہم بڑوں کے سامنے یعنی کہ کرنے سے بہت ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں، تب وہ معاشرے میں وہ تو چیزیں سب عام ہوں گی۔ اور میں انفیکٹ آپ نے اسٹیپ ریلیشنز کے ساتھ اڈلٹ ویڈیوز وغیرہ، تو میں تو وہ اپنے معاشرے میں پنپتا ہوا
دیکھ رہا ہوں. ویری سوری ٹو سے جس طرف کو جا رہا ہے نا یقیناً. اور یہ سب کچھ جانا تو میں نے نا ایک لاسٹ اس چیز کے اوپر پہلے میں بہت ان چیزوں کے اوپر بولتا تھا اپنے ریڈیو شوز میں بھی, لیکن پھر مجھے یہ سمجھ ہی آئی ہے کہ اب یہ دنیا بڑھ رہی ہے اپنے اختتام کی طرف, اب یہ دنیا قیامت کی طرف بڑھ رہی ہے, امام کا ظہور ہونے والا ہے اور یہ دنیا اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے. لیکن اب اس کا ہرگز مطلب نہیں یہ نہیں کہ ہم اسی بات کو مد نظر رکھ کے سب کچھ ہی ٹھکراتے جائیں. تو کائنڈلی خدا را اپنے بچوں کو دور رکھیں موبائل سے جب تک وہ میچیور نہ ہو جائیں. اور یہ پیغام اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو یہ ضرور شیئر کریں اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے ارد گرد, اور کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور لکھیے گا. تھینک یو.